مومن کہتا ہے کہ واپس جانے کا اب کیا تصور ہو سکتا ہے؟ ارے جن کے نام پر جیتا اور مرتا تھا جب ان کو دیکھ لیا ہے تو پھر سارے دوست، سارے عزیز، سارے احباب اپنے مقام پر ان کی خدمت میں، ارے کوئی کربلا چلا جائے تو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہتا، نجف و سامرہ و کاظمین و مشہد چلا جائے تو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہتا، تو اگر چہار و معصومین ایک ساتھ موجود ہو تو کس کا دل چاہے گا چھوڑ کے آنے کا؟ جب تک مومن کو راضی نہیں کر لیا جاتا تب تک مومن کی موت نہیں آتی۔ جب تک مومن کو موت کے لیے راضی نہیں کر لیا جاتا تک مومن کی موت نہیں آتی۔ اور اس لیے روایت کے جملے، دو طرح کی ہوائیں چلتی ہیں مومن کے سرہانے، ایک ہوائے منسیہ جو اس پر نسیان طاری کر دیتی ہے، بھول جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، ہوائے مسخیہ جو مومن کو سخی کر دیتی ہے، اتنا سخی ہو جاتا ہے کہ نام حسین پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس جان دینے میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت غور کیجئے گا، آپ ماتم کے علاوہ اگر سینے پر اپنے ہاتھ ماریے تو تکلیف ہوگی، ماتم کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو پیٹیے تو تکلیف ہوگی، لیکن اگر ماتم حسین میں اپنے سینے پر ہاتھ ماریے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عشق حسین کی وہ کرامت ہے کہ تکلیف کی ساری شدت ختم ہو کر راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر سینے پر ہاتھ مار کر تکلیف نہ ہو تو پھر ملک الموت کے قبض روح پر تکلیف کیسے ہو مومن کو؟ اگر اس سے نام حسین پر جان مانگی جا رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کی موت کے وقت اس سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ آیت مخصوص سرکار سید الشہداء کے لیے، اور من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، شہید کا سردار سید الشہداء۔ اور مومن جب مرے تو شہید، لیکن اگر مومن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ موت کی تلخی بہت شدید تر ہے۔ کیا کسی پرندے کو اگر زندہ آگ پر بھون دیا جائے، اگر کسی زندہ کے بدن کی ایک ایک رگ کو الگ الگ کاٹ دیا جائے، اگر کسی زندہ کے لیے ایسی مثال قائم کی جائے جیسے کہ ململ کا باریک کپڑا کانٹوں دار جھاڑیوں پر ڈال کر کھینچ دیا جائے تو کس طرح بدن ٹوٹتا ہے۔ عزیزان محترم، اور وہ موت کی سختی غیر مومن کے لیے، مومن اگر ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم کسی مومن کے گناہوں کی بخشش کے لیے موت کی سختی اس پہ وارد کرے تاکہ اس کے گناہ بخشے جائیں، اور جب خدا سے ملاقات ہو تو پھر تمام تر گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ لیکن غیر مومن، اللہ اکبر، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ صرف وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت اور مجلس تمام، مولا سے مولا موت کی حالت فرمائے، تین حالتیں ہیں موت کی۔ پہلی حالت موت کی ہے کہ موت موت نہیں ہے بلکہ ایک دائمی ثواب کی خبر ہے۔ دوسری حالت کہ موت موت نہیں بلکہ دائمی عذاب کی خبر ہے۔ اور تیسری حالت موت موت نہیں بلکہ انسان کے نتیجے کو روکا ہوا ہے، معلق ہے اس کا نتیجہ۔ راوی کہتا ہے مولا کی بارگاہ میں، مولا یہ تین لوگ کون ہیں؟ فرمایا دائمی ثواب کی خبر صاحبان ایمان جو عمل صالح بھی کرتے رہے، اور دائمی عذاب کی خبر ان کے لیے کہ جو ہمارے مخالف اور معاند رہے
کافر اور مشرکین اور منافقین کے لیے۔ بولا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ہے تو ہمارا ماننے والا مگر اعمال ہمارے بتائے ہوئے احکام پر نہیں کر سکا، تو ہم فرماتے ہیں اس کا نتیجہ معلق رہتا ہے۔ فرماتے ہیں محنت کرو، کوشش کرو، اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوگا کہ 3 لاکھ سال کوئی شخص جہنم میں رہنے کے بعد نکال لیا جائے۔ اللہ اکبر، 3 لاکھ سال آتش جہنم میں رہنے کے بعد نکالا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے، آج روز جمعۃ المبارک اور سورہ مبارکہ الجمعہ کے الفاظ یاد دلا رہے ہیں، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہاں بچ کے بھاگیے گا، پیچھے پیچھے آ رہی ہے، فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا میں جو غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر قیامت کا دن موت کے بعد سے لے کر مرحلہ کتنا مشکل۔ البتہ دل چاہتا ہے کہ کربلا کے حوالے سے صرف 2 جملے بیان کروں، چونکہ میں 40 پہ کربلا میں تھا اور ایسی کیفیت تھی کہ چاروں طرف ہجوم ہی ہجوم تھا، لوگ اسے گن رہے تھے کہ سفر کی 16 تاریخ پہ اتنا ہجوم ہے، 17 پہ کیا ہوگا، 19 پہ کیا ہوگا، 20 پہ کیا ہوگا، اور میں سوچتا تھا کہ بھلا کس میں مجال ہے جو عاشق حسین کو گن سکے، اس لیے کہ جو دکھائی دیتے ہیں ان سے زیادہ وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ اور عجیب ہے زمین کربلا، یقین نہیں آتا تھا مجھے بھی کہ اتنے لوگ کیسے آ سکتے ہیں یہاں پر، اتنی چھوٹی سی زمین کربلا، شہر کربلا، اتنے مجمع، اتنا ہجوم لاکھوں افراد کا، بلکہ اب تو لفظ کروڑ بھی چھوٹا لگتا ہے، وہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجمع نہیں آ سکتا جب تک کہ زمین بڑی نہ ہو جائے۔ جب عمر بڑھتی ہے آنے والوں کی تو زمین کربلا ایسے دامن پھیلائے ہوئے ہے جیسے ایک ماں کی گود میں جتنے بچے خدا عطا کرے سب کے سب سما جاتے ہیں، ماں کی گود بڑھ جاتی ہے۔ ایسے زمین کربلا تمام زائروں کو اپنے دامن میں ایسے لے لیتی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو کربلا میں جگہ نہیں مل سکی۔ عزیزان محترم، زمین کربلا اور خاص طور سے 40 کے حوالے سے 3 جملے مصائب کے اور سنیں کہ میں سوچتا تھا کہ یہ 40 سے 20 سفر کو کیوں ہوتا ہے، تو 40 20 سفر کو نہیں ہوتا، 40 تو ہر آنے والے کا وہ سلام ہے جب وہ کربلا پہنچ جائے۔ کوئی چلا ہے ناصریہ سے، کوئی چلا ہے بصرہ سے، بلکہ کچھ قافلے تو ایران سے پیدل آتے ہیں، اور بس ایک ہی کام ہے کہ جو چاہے سفر کی 11 کو پہنچے، سفر کی 12 کو پہنچے، ایک مرتبہ کربلا پہنچ جائے، اور جو سلام کرے وہی 40 ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ میں کہوں گا اے زائران حسین، تم چل کے کربلا پہنچے ہو، تمہارا سلام کرنا اپنے مقام پر محبت کا ثبوت ہے۔ ایک بہن بھی چل کے کربلا پہنچی تھی، اور کربلا کیسے پہنچی بہن؟ واہ غربتا، کہ جتنے قافلے کربلا آتے ہیں پیدل آئیں کہ سواری پر آئیں، راستے بھر انہیں کھانے کو ملتا ہے،
راستے بھر ان کی سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے، لوگ خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ جتنے راستے میں موقف لگائے جاتے ہیں، ہر موقف پر لوگ روکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارے موقف میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ اللہ اکبر۔ عاشق حسین زینب کبریٰ میں کہوں گا اس طرح سے آئی ہیں، جب قافلہ کربلا میں داخل ہوا تو اونٹوں پر سوار تھا قافلہ، ہائے اونٹوں پر اماریاں تھیں، اماریوں پر محمل کے پردے تھے، مگر جب پردے دیکھے ہوں گے تو عباس یاد آئے ہوں گے۔